میرے آقا تو وہ ہستی ہیں کہ کائنات کی ہر شے آپ کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے اور آپ سے محبت بھی کرتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک عجیب بات لکھی۔ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی جنگل میں اپنی بکریوں کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور وہ بکریوں پر حملہ آور ہو گیا۔ انہوں نے دوڑ کر اپنی بکریوں کو بچانا چاہا تو بھیڑیا بول پڑا کہ تم میرے اور میرے رزق کے درمیان کیوں حائل ہو رہے ہو؟ بھیڑیا بول پڑا۔ تو وہ جو بکریوں والے صاحب تھے انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ بھیڑیا بھی بات کر رہا ہے، ہم نے تو آج تک بھیڑیے کو بات کرتے نہیں دیکھا۔ بھیڑیے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی مزید عطا فرمائی۔ بھیڑیے نے کہا یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک نبی تشریف لائے ہیں، وہ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں اور تم انہیں چھوڑ کر اپنی بکریوں میں لگے ہو۔ اب جب یہ بات سنی تو دل مچل گیا کہ میں بکریوں میں ہوں اور اتنی بڑی ہستی موجود ہے۔ تو کہا کہ اچھا اگر میں اس ہستی کی زیارت کرنے چلا جاؤں تو میری بکریوں کو کون دیکھے گا؟ بھیڑیے نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ ان کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو تو آپ کی بکریوں کی حفاظت میں کروں گا۔ بھیڑیے کی بکریوں سے دشمنی تو ہے، دوستی۔ اب بھیڑیا اتنا شریف کیوں بن گیا؟ اسے پتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ وہ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی صحبت سے مشرف با اسلام ہو گئے اور اپنے جانے کا یہ بھیڑیے والا سارا واقعہ حضور کو سنایا۔ اب اگلی بات ذرا توجہ سے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، سارے صحابہ کو بلاؤ۔ سارے صحابہ کو اکٹھا کیا گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جو اب صحابیت سے مشرف ہو چکے تھے، کہا وہ جو بھیڑیے کا تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے ذرا دوبارہ سنا دو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پسند کرتے ہیں کہ حضور کی شانیں برسر منبر سنائی جائیں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے سنائی جائیں۔ اسی کو محفل میلاد کہہ لیتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے بیٹا، مرحبا 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 مرحبا۔ اب انہوں نے وہ سارا بھیڑیا والا واقعہ سنایا اور واپس گئے تو اس بھیڑیے نے کسی بکری کو کوئی ٹچ نہیں کیا تھا۔ جس طرح اس نے کہا تھا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، اس نے پوری حفاظت کی تھی۔ اب اگلا جملہ ذرا توجہ سے سننا ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب یہ جو شخصیت جو اعرابی سے صحابی بن چکے تھے، انہوں نے خود ایک بکری ذبح کر کے بھیڑیے کو پیش کی۔ اس کو آپ لنگر کہیں، تبرک کہیں، نذرانہ کہیں،
شکرانہ کہیں، کچھ بھی کہیں، مگر یہ جدھر سے بھی آپ جس پہلو سے، جس زاویے سے آپ اس واقعے کو، اس بات کو دیکھیں تو آپ کو اہل سنت کے معمولات نظر آئیں گے۔